دنیا میں کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں، خدا نخواستہ کچھ معذور ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی بھی حوالے سے کسی کمی کا شکار ہوتے ہیں، غربت کے تعلق سے یا کسی بھی طرح سے۔ بیمار، کمزور، معذور، مجبور آدمی کافی تکلیف میں ہوتا ہے، لیکن ان سب سے بڑھ کر تکلیف میں وہ شخص ہوتا ہے جو کسی ذہنی کوفت کا شکار ہو، جو کسی ذہنی دباؤ کا شکار ہو۔ جدید زمانے میں لوگ کہتے ہیں اس کو ڈپریشن ہو گیا ہے، انزائٹی ہو گئی ہے، یہ آدمی ذہنی تناؤ کا شکار ہو گیا ہے۔ یہ زیادہ تر کن لوگوں کو ہوتا ہے؟ یہ زیادہ تر ان لوگوں کو ہوتا ہے جو ڈبل مائنڈڈ رہتے ہیں، جو تفکرات کا شکار رہتے ہیں، سادے لفظوں میں کہوں تو جو شک والی زندگی گزارتے ہیں۔ خدا نہ کرے کسی گھر میں کسی شوہر کو شک ہو جائے کہ میرے گھر میں موجود لوگ میرے ساتھ مخلص نہیں ہیں، تو وہاں وقت نہیں گزرتا، وہ شخص بڑی تکلیف میں رہتا ہے، ہر وقت ایک عجیب سی جاسوسی اس کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے۔ کسی خاتون کو اگر یہ بات اس کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ میرا شوہر یا میرے سسرال والے میرے ساتھ مخلص نہیں ہیں، تو گھر میں ساری آسودگی، ساری سہولیات کے باوجود بھی وہاں رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اقبال نے بھی کہا کہ سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے تیری بے یقینی۔ جو بے یقین لوگ ہوتے ہیں نا، کمزور یقین والے لوگ، کچے پکے لوگ، پتہ نہیں ٹھیک ہے کہ نہیں، پتہ نہیں درست ہے کہ نہیں، پتہ نہیں فلاں ٹھیک ہے، پتہ نہیں فلاں ٹھیک ہے، یہ بیچارے سب سے زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، قرآن مجید نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اعمال حسنہ کے نور سے بھی صرف اسی شخص کی زندگی مزین ہوتی ہے جس کے پاس ایمان کامل کی دولت موجود ہے۔ نوجوان زیادہ توجہ کریں میری بات پر۔ آپ بہترین اعمال کرنا چاہتے ہیں، آپ مزین کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی کو نیک اعمال سے، آپ چاہتے ہیں اخلاق بھی اچھا ہو، کردار بھی اچھا ہو، خدمت خلق بھی ہو، معاملہ فہمی بھی ہو، کسی کا بھلا بھی ہو، ہمارا وجود نفع بخش بھی ہو، تو اعمال حسنہ سے اپنے آپ کو مزین کرنے کے لیے بھی قرآن مجید نے یہ شرط لگائی ہے کہ پہلے ایمان کامل ہونا چاہیے، اس کے بعد آپ اعمال حسنہ کریں گے تو نفع دیں گے۔ پھر توجہ فرمائے میری بات پر، اگر ایمان کامل نہیں ہے تو ایمان جڑ ہے، عقیدہ جڑ ہے، بنیاد ہے، جو اعمال ہیں وہ اس کی شاخیں۔ اگر ایمان مضبوط نہ ہو تو اعمال کیسے درست ہوں گے؟ قرآن مجید نے کہا کہ لوگوں کی زندگی حسین بن سکتی ہے۔ میں اپنے نوجوانوں سے ایک اور بات بھی اکثر کیا کرتا ہوں کہ دین پہ عمل کرنے سے صرف آخرت ہی بہتر نہیں ہوتی، دنیا بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر ہو رہا تھا نا، تو وہی فرماتے ہیں کہ نکیرین کرتے ہیں تعظیم میں، فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی ہے۔ دنیا بھی حسین ہو سکتی ہے، یہاں بھی سارے بکھرے ہوئے رنگوں سے انسان استفادہ کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ آپ اعمال حسنہ کریں اور ایمان کامل کے ساتھ کریں۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، فرمایا جو کوئی بھی نیک عمل کرے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ایک ہی شرط ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ہو کامل مومن۔ جو بھی نیک عمل کرے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، شرط یہ ہے کہ مومن ہو۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ فرماتا ہے ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں گے۔ جب آپ ایمان کامل کی دولت کے ساتھ اعمال حسنہ کرتے ہیں نا، بہت سارے لوگوں کو وہم ہو جاتا ہے
وہ کہتے ہیں جناب آپ نماز روزہ حج زکوٰۃ اخلاق کردار کی بات کریں، آپ عقیدے کی بات کر رہے ہیں۔ جناب فلاں بڑا مصلح تھا، فلاں بڑا اچھا تھا، بڑا نصیحت کرنے والا تھا، لیکن وہ عمدہ نصیحت تو کرتا تھا پر عقائد و نظریات کی بات نہیں کرتا تھا۔ یاد رکھنا جو سیانے لوگ تھے وہ شروع میں بھانپ گئے تھے کہ اصل عقیدہ ہے، اصل نظریہ ہے۔ اگر یقین کچا پکا ہونا، آپ نے مجھ سے ناراض نہیں ہونا، اور مجھے امید ہے کہ آپ نہیں ہوں گے۔ زیادہ تر ویسے لوگ یہی کہتے ہیں پیر آج کل جعلی ہیں، تو جو مارکیٹ میں بات چلتی ہے وہ سارے وہی کہنے لگ جاتے ہیں۔ میں بھی اکثر کہتا ہوں ہیں بھی صحیح، انکار نہیں اس سے، پیر جعلی ہیں کافی سارے، لیکن جعلی بھی تو تبھی چلتا ہے نا جب اصلی موجود ہو۔ 5000 کا نوٹ اگر آج مارکیٹ میں بند ہو جائے تو اس کی نقل تیار ہوگی۔ تو جعلیوں کا کام بھی اسی لیے چل رہا ہے کہ کچھ اصلی موجود ہے۔ اور جو بات ناراض ہونے والی ہے، جس سے میں نے آپ سے پہلے معذرت کی، وہ یہ ہے کہ یہ درست ہے کہ بہت سارے پیر جعلی ہیں، میں انکار نہیں کرتا، پر چلو چھوٹا آدمی ہوں، خوب گرے حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے۔ میرے پیر ہی جعلی نہیں، مرید بھی کافی سارے جعلی ہیں، یہ بھی مسئلہ ہے۔ یعنی صدیوں پہلے حضرت سلطان باؤ نے شکوہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں رب دا طالب کوئی نہیں ملیا، کہتے جو ملیا ہے طالب زردہ، یہ تو آئے ہیں کہ میری دکان چل جائے کام، رب دا طالب کوئی نہیں ملیا۔ تو حضور کرنا کیا تھا؟ فرمانے لگے کرنا یہ تھا کہ کیتی ہے جان حوالے رب دے، اسی ایسا عشق کمایا ہے، مرن تو پہلو مر گیا باہو تا مطلب نو پایا ہے۔ ہم نے یہ پہلے سے طے کیا تھا کہ ہم نے زندگی لگا دینی۔ تو جب آپ نظریاتی طور پر ہی پختہ نہیں، جب آپ فکری طور پر ہی توانا نہیں، وہ امام غزالی نے نہ جانے کس وجدانی کیفیت میں کہہ دیا تھا کہ میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں مجھے دیہات کی بوڑھی اور ان پڑھ عورتوں جیسا اللہ یقین کامل عطا کرے۔ نہ جانے انہوں نے کس وجدانی کیفیت میں کہہ دیا تھا۔ ان لوگوں کے گھر کچے تھے، عقیدے پکے تھے۔ میں بس میں سفر کرتا رہتا تھا اکثر، اپنی سواری جب تک میسر نہیں تھی تو میں بس میں سفر کر رہا تھا۔ طالب علمی کا زمانہ تھا، تو ایک صاحب بڑے دلائل کے ساتھ ایک سادے آدمی کو بات سمجھا رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہنا چاہیے۔ تو بس کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، 2-3 سیٹیں پیچھے میری سیٹ تھی اور آگے وہ صاحب بیٹھے تھے، بیچ میں بھی لوگ کھڑے تھے۔ تو طالب علمی کے زمانے میں کئی قسم کے رنگ غالب ہوتے ہیں، کبھی کبھی مناظرانہ کیفیت بھی غالب ہوتی ہے۔ تو جو ہلکا پھلکا مناظر ہمارے اندر بستا تھا وہ بڑا جوش دکھا رہا تھا کہ یہ بندے ذرا ہٹیں تو میں بھی ذرا اس کے ساتھ ٹکراؤں تھوڑا سا۔ تو میں انتظار میں تھا کہ کچھ رش کم ہو تو میں آگے بڑھوں، کو بات کروں۔ وہ دلیلیں دیے جا رہا ہے اور وہ سادہ آدمی بیچارہ سارا جی 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 کیے جا رہا ہے، کیونکہ ویسے بھی میری جماعت کے لوگوں نے ایک سبق بڑا پکا پڑا ہوا ہے، کہنے نے میں تے ایڈا پڑھیا ہی نہیں، بس اتنی بات۔ او بھائی جڑا تیرے نال گل کرن ڈیا انہیں کدوں پی ایچ ڈی کی تھی؟ تو بھی تو کوئی بات کرنا اس کے ساتھ، وہ بھی بات ہی کر رہا ہے، تو بھی بات کر، وہ بھی دلیلیں دے رہا ہے روز مرہ کی، تو بھی کو بات، لیکن ہم بات نہیں کرتے۔ بات کرنی چاہیے۔ اور پھر آپ کیوں کہتے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں؟ سینکڑوں جمعے نہیں پڑھے آپ نے اپنے مستند عالم کے پیچھے؟ اتنی محافل میں نہیں آپ جاتے؟ کیوں نہیں آپ تیار کرتے نوٹس؟ کیوں نہیں لکھتے باتوں کو؟ کیوں نہیں سیکھتے؟ اعلیٰ حضرت بریلوی ہی کا فرمان ہے، فرماتے ہیں علم باقاعدہ پڑھنے سے بھی آتا ہے اور صحبت علماء سے بھی آتا ہے۔ تو آپ صحبت اختیار کریں اور سیکھیں۔ بہرحال بات کو لمبا نہیں کرنا، وعدہ کر چکا ہوں چھوٹی بات کرنے کا۔ تو وہ بس رکی ایک جگہ پہ، تو وہ جن کو میں سمجھانا چاہتا تھا ان کا سٹاپ آ گیا۔ اب آپ یقین کریں میں بڑا ہی پریشان اور مجھے اپنے پہ غصہ آئے۔ وہ جب آدمی سیٹ سے اٹھا کہ بھائی میرا تو سٹاپ آ گیا، مجھے تو اترنا ہے، میں یار یہ تو بندہ بیچارہ بس سے لے کے چلا جائے گا، تو کوئی بات ہی نہیں کر سکا۔ پتہ نہیں اس کے ذہن میں کتنے سوالات پیدا ہو گئے ہوں گے۔ لیکن آپ یقین کریں کبھی کبھی بڑا ہی رشک آتا ہے ان سادے لوگوں پر جن کو اللہ تعالیٰ نے نظریاتی پختگی دے رکھی ہے، یقین کی دولت دے رکھی ہے،
सच्चाई की नेमत उनके दिलों में घर कर गई है। तहकीक के नाम पर कुछ लोग तखरीब का शिकार हो गए। पढ़ने निकले थे लेकिन न जाने कहाँ खो गए, तहकीक करने निकले थे लेकिन न जाने किन वादियों में बह गए। हम ऐसी लाखों किताबें काबिले ज़ब्ती समझते हैं कि जिनको पढ़ के बेटे बाप को खबती समझते हैं। पता नहीं कहाँ निकल गए, कौन सा उन्होंने कोर्स पढ़ लिया और किन किन तहकीकों का वो शिकार हो गए कि अपने कायद से ही बिगड़ गए। वो शख्स जब लाने लगा कि तुझे जल्दी उठ जाना चाहिए था, लेकिन जो मैंने उस सादे आदमी से सीखी बात वो ये कि उन्होंने साफा उठा के अपने कंधे पे रखा और पलट के कहने लगे, मौलवी साहब कितनी देर लाई जे मैनू समझाते। तो मौलवी साहब भी सोच में पड़ गए, अब बस रुक रही है, थोड़े मिनटों में नीचे उतरना है। तो कहने लगे जब से बैठे हैं तब से बात हो रही है। तो उसने कहा सुन, फिर मैं जद्दी पुश्ती या रसूल अल्लाह कहने वाला हूं और ये या रसूल अल्लाह मेरे खून में शामिल है। उसने कहा तेरे अंदर जो बस आता है तो लगा ले, या रसूल अल्लाह। खैर ये लफ्ज कहते आदमी जब गाड़ी से नीचे उतरा तो मैं अपने आप से कह रहा था, मेरा ख्याल है तू दर्जनों दलाइल भी देता तो जो इस सादे आदमी की सादी बात असर कर गई, सारी बात सोचने लग गई है। और फिर जब तक हम सफर करते रहे ना तो वो ढेर सारे लोग पलट पलट कर उसे ही देखते रहे। फिर उसने दोबारा सर नहीं उठाया। थोड़ा ना यकीन कि आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की सारी जिंदगी को अगर मैं एक जुमले में बयान करूं ना तो फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने उम्मत को यकीन की तरफ फेरा है, तशकीक की दुनिया से निकाला है, अबहास से निकाला है, अकाबिरीन से जोड़ा है। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह यकीन बांटते, इनशराह सदर अल्लाह ताला ने उनको अता फरमाया। फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस यकीन के साथ अल्लाह रसूल से मोहब्बत करते हैं कि फरमाते हैं मुझे अल्लाह की कसम मेरा दिल चीरोगे ना तो एक साइड पे ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा होगा और दूसरी तरफ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा होगा। जब आप यकीन की दुनिया में आते हैं ना, यकीन की दुनिया में, फिर आप महसूस करते हैं कि मैं बहुत सारी बीमारियों, मजबूरियों, गुर्बतों के बावजूद बड़ा ताकतवर, मैं एक मजबूत आदमी हूं। मैं आपको तहकीक की दुनिया में जाने से मना नहीं करता, लेकिन इतनी बात जरूर कहूंगा कि जहां जाने से शक पैदा हो वहां न जाया करो। जिसे सुनने से तशकीक पैदा हो उसे न सुना करो। हाँ, जहां बैठने से तुम्हें यकीन की दौलत मिले, जहां रुकने से तुम्हें ईमान की ताजगी मिले। यकीन कितना को मजबूत होना चाहिए। हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु अलील हो गए और बज़ाहिर नकाहत इतनी ज्यादा थी कि खड़े होते थे तो मुकद्दस वजूद पे राशा तारी था। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में मौजूद है। तो मौला मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत करने वाले बाज़ सहाबा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा हुजूर लगता है इस बीमारी से आप सेहतयाब न हो सकेंगे और आप विसाल फरमा जाएंगे। तो हजरत अली लेटे हुए थे, आपकी तवज्जो है मेरी बात पर। शेर खुदा उठ के बैठ गए, कहने लगे मुझे कुछ भी नहीं होगा। सुनिएगा अल्लाह जज़ाक, मुझे कुछ भी नहीं होगा। कहा हजरत क्या मतलब? फरमाया जितनी मर्जी भी बीमारी आ जाए मैं इस बीमारी से दुनिया से नहीं जाऊंगा। कहा जनाब आप इतने वसूख से कह रहे हैं, बज़ाहिर नकाहत बढ़ गई है। तो हज़रत अली फरमाने लगे अपनी बात नहीं कर रहा, मदीने वाले महबूब ने फरमाया है। हुजूर ने फरमाया अली तुम्हारी दाढ़ी खून से रंगीन होगी, गोया तुम्हें खंजर का, तलवार का वार किया जाएगा और तुम शहादत पाकर दुनिया से जाओगे। साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया है सूरज चांद अपनी जगह छोड़ सकते हैं, जमीन पे जलजले आ सकते हैं, आसमान अपनी जगह से हट सकता है, पर हुजूर की बात माज़अल्लाह गलत हो सकती। जो दिन को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो शब को कह दिया शब है तो रात हो के रही। और खुदा ने उनकी जुबान को वो इख्तियार दिया जो निकली मुंह से उनके वो बात हो के रही। और फाज़िल बरेलवी कहते हैं वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे,
اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ یقین کامل کی دولت جن لوگوں کو میسر تھی، ایمان کی مضبوطی جن لوگوں کو میسر تھی، ہم نے وہ لوگ بھی دیکھے ہیں جو اسٹیج پر ہیں، ممبر پر ہیں تو بڑے پختہ نظریاتی واضح و نصیحت کے ساتھ لوگوں کے دلوں کو گرما رہے ہیں، لیکن جب وہ ممبر سے اترتے ہیں اور محافل میں بیٹھتے ہیں تو پھر جیسی محفل ہوتی ہے ویسا رنگ دھارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فاضل بریلوی کا یقین اس طرح کا نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کا مزاج اس طرح کا علیل ہو گئے تھے، کئی دنوں سے بیمار تھے، لیکن ایک ایسا طبیب آ گیا جس میں کچھ عقیدے کی گندگی تھی، جو معاذ اللہ حضور کی ازواج مطہرات کے بارے میں نظریات ٹھیک نہیں رکھتا تھا۔ اس نے نبض دیکھنے کو ہاتھ جو پکڑا تو فاضل بریلوی نے ہاتھ جھٹکا اور بلانے والے سے کہنے لگے کئی دنوں کی علالت سے وہ تکلیف نہیں تھی جو اس بد عقیدہ کے ہاتھ لگانے سے مجھے تکلیف ہوئی ہے، اس لیے کہ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی ذاتی جھگڑا نہیں، ہماری کسی کے ساتھ کوئی زمین کی لڑائی نہیں ہے، ہمارا کسی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ انہوں نے تو جو بات کی ہے وہ مضبوطی ایمان کی بات کی ہے، انہوں نے تو جو ذکر کیا ہے وہ اصلاح احوال کے لیے کیا ہے، امت کو نظریاتی پختگی دینے کے لیے کیا ہے۔ ان کے اندر وہ خاص قسم کی توانائی، وہ طاقت تھی۔ آج لوگ ممبر سے تقریر سنتے ہیں تو بیچارے کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ میں تمہیں بتاؤں گا حضور کی اہل بیت کی شان کیا؟ بھائی آپ کیا بتائیں گے، آپ ناقل ہیں، قرآن حدیث پڑھیں، بیان کر دیں، ان کی شان تو اللہ رسول نے بتا دی ہے۔ میں بتاؤں گا اصحاب رسول کا مقام کیا ہے؟ بھئی آپ مہربانی کریں، آپ وہ بتائیں جو اللہ نے قرآن میں بتایا ہے، اس پر سند موجود ہے، اس پر بڑے حوالے موجود ہیں، اس پر آیات اور احادیث موجود ہیں، آپ صرف ان کو نقل کریں۔ آپ اپنی گفتگو چمکانے کے لیے مشاجرات بیان کرتے ہیں، آپ محض کچھ دیر کی داد اور امداد لینے کے لیے امت کے ذہنوں کو تقسیم کرتے ہیں۔ آپ لے جائیے اٹھا کے تاریخ کے سارے حوالے، ہمارے پاس قرآن مجید موجود ہے، اور قرآن مجید میں رب نے فرما دیا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اللہ فرماتے ہیں وہ کافروں پہ سخت تھے، آپس میں تو بڑے مہربان تھے، رحم دل تھے۔ تو کیا ضرورت ہے آپ کو کسی نئی تحقیق میں الجھنے کی جب نص آپ کے پاس موجود ہے؟ یقین پیدا کریں، ایمان کی مضبوطی لائیں، آپ یقین کریں طبیعت آپ کی نکھر جائے گی۔ آپ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ سن رہے تھے کہ عقیدہ توحید کے بھی بہت بڑے پہرے دار ہیں، وہ جو ہم پہ معاذ اللہ بعض اوقات الزامات لگاتے ہیں نا کہ فلاں جاہل کے ہاں سجدے ہوتے ہیں، ان کو بھی تعظیمی سجدے کی حرمت پر، دیکھو کیا کہنے لگا ہوں، غیروں کو بھی تعظیمی سجدے کی حرمت پر جب دلائل لینے ہوتے ہیں تو میرے اعلیٰ حضرت سے لیتے ہیں۔ فاضل بریلوی نے لکھا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، اور کیا لکھا؟ حرام حرام اور اشد حرام، ان لفظوں کے ساتھ پابندی لگائی۔ یہ میرے امام کا کمال ہے، جانے تم کہاں بیٹھ کر شور کرتے ہو اور کس طرح تم اندھیرے میں تیر چلاتے ہو، یہ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا کمال ہے کہ وہ صبح کے اجالے میں لکھتے ہیں کہ کسی مزار پہ جانا تو 4 ہاتھ دور کھڑے رہ کے دعا مانگنا۔ یہ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا کمال۔ اتنی پاسداری تمہیں کہاں آئے گی عقیدہ توحید کی؟ ہم تو اس امام کے ماننے والے ہیں جو کہتے ہیں اللہ کو بھی اللہ میاں نہیں کہنا، اللہ تعالیٰ کہو، اللہ جل جلالہ کہو، اللہ عز و جل کہو۔ انہوں نے نظریاتی پختگی اور یقین کامل کی دولت، میں بڑے ادب سے عرض کروں گا آپ کی خدمت میں دوستو، کسی نہ کسی سے تو بندے نے پیار کرنا ہی ہوتا ہے۔ درد اگرچہ جاں گزل ہے، کروں کیا کہ دل ہے، غم عشق اگر نہ ہوتا تو غم روزگار ہوتا۔ چلو نہ پیار کرو، عشق نہ کرو، پیسوں سے پیار ہو جائے گا۔ ہوتا ہے لوگوں کو پیسوں سے پیار، مانیے گا نا آپ، لوگ مانتے نہیں، آپ بھی نہ مانیے گا۔ ویسے میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں کہ اگر ان کے پاس پیسے نہ ہوں تو ان کی طبیعت بھی صحیح نہیں لگتی، خراب لگتی ہے، جیب بھری ہوئی ہو تو صحت بھی اچھی لگتی۔ ہوتا ہے کچھ لوگوں کو پیار،
शोहरत से भी लोगों को प्यार होता है, 2-4 जुमले तारीफ में अगर सुन ले तो रात अच्छी गुजर जाती। इसीलिए तो सादी फरमाते कि लकड़ी को घिन खा जाती है और बड़े लोगों को खुशामद खा जाती। होता है लोगों को तारीफ से भी प्यार, न माने आप, होता है, लेकिन ये नुकसान पता कितना करता है। मारूफ होने के लिए, मशहूर होने के लिए संजीदा लोग सोशल मीडिया पे वो हरकत कर रहे हैं जो उनकी शख्सियत से मैच नहीं करती। आप मुसलमान हैं, आप वज़ादार हैं, आपकी वज़ादारी बड़ी जरूरी है। ये शोहरत से प्यार करना, दौलत से प्यार करना, ये नुकसान कितना करता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 2 भूखे भेड़िए बकरियों के रेवड़ में खुले छोड़ दिए जाए। भेड़िया वैसे ही खतरनाक होता है और ऊपर से भूखा हो और फिर खुला छोड़ दिया जाए, पूछने वाला भी कोई ना हो। करीम फरमाते हैं 2 भूखे भेड़िए बकरियों के रेवड़ में खुले छोड़ दिए जाएं, वो इतना नुकसान नहीं करते जितनी दौलत और शोहरत की मोहब्बत इंसान के दिल का नुकसान करती। लोग पूरे तौर पे अंदर से बर्बाद हो जाते हैं, उजड़े हुए होते, उन्हें खबर ही नहीं होती। उन्होंने उजले लिबास पहन रखे होते, वो समझते हम बहुत बड़े लोग हैं। आला हजरत बरेलवी ने हमें सबक दिया है कि दिल जो है और मोहब्बत भी इसने किसी न किसी से करनी है, तो इसका बेहतरीन इलाज ये है कि इसे दरवाजा रसूल पे ले जाओ। और फाज़िल बरेलवी कहते हैं ये हमारा फैसला दानिशमंदाना फैसला है, ये समझदारी वाला फैसला है। आप जरा वो अंदाज देखिए किस तरह कहते हैं हुजूर से प्यार करें। कहते हैं फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, और दिल को जो अक्ल दे खुदा तो तेरी गली से जाए क्यों। दिल को जो अक्ल दे खुदा तो तेरी गली से जान है इश्क मुस्तफा। दुआ करो रोज फुजू करे खुदा, और जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। आला हजरत ने ना पूरी उम्मत को कहा है अपने आप को समेटो, दरवाजा रसूल पे आ जाओ। मैं आपको सच बताता हूं, नात में रोने वाले फिर किसी दुनियावी गम में नहीं रोया करते। मैं आपको सच बताता हूं, हुजूर की मोहब्बत में महव और मस्त रहने वाले फिर किसी दुनियावी जाहो जलाल से मुतासिर नहीं हुआ करते। आला हजरत ने हमें ये सबक दिया। और फिर मैं, क्योंकि यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, अब ये कि मैं कोई ऐसी बात करूँगा, किसी ने कहा था कैसा दस्तूर ज़ुबां बनती है तेरी महफिल में, बात करने को तरसती है ज़ुबां मेरी, मैं क्या कोई ऐसी बात करूँगा तो अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन बाज़ औक़ात ना कुछ लोग इल्म पढ़ते पढ़ाते भी कई दफ़ा खुश हो जाते हैं। साहबज़ादा खुर्शीद अहमद गिलानी साहब से कभी कभी राब्ता हो जाता था ख़त व किताबत से, तो उस्ताज़ुल उलमा अल्लामा अब्दुल हकीम शरफ कादरी रहमतुल्लाह अलैह की एक किताब पर उन्होंने तबसरा करते करते लिखा था, मुझे समझ नहीं आती कि ये सूरे कुबरे वाले मौलाना जब उठते हैं और लिखने को बैठते हैं तो कैसे ताज़ा दम होके लिखने बैठते हैं। यही कुछ मिजाज दाग देलवी का भी था। उसने कहा यार मौलवी और शेर व सुखन, हमारे पाकिस्तान के एक बड़े मारूफ शायर थे, मेरी एक दफ़ा मुलाकात हो गई तो मैंने उनसे कहा कि आपने आला हजरत को भी पढ़ा है। कहने लगे नहीं, तुम मौलवी हो, तुम्हारा ही ठेका है, हमें तुम कहाँ पढ़ने देते हो। तो मैं बड़ा परेशान हुआ, मैंने कहा क्या मतलब। कहने लगे मौलाना वो मौलवियों की जागीर नहीं, वो फन का आदमी है, और जो आदमी जिस फन से ताल्लुक रखता है वो उनको ले लेता है। कहने लगे बड़े बड़े मुबालगे किए हैं लोगों ने महबूब की मोहब्बत में, लेकिन ये जो फाज़िल बरेलवी ने अपने महबूब के लिए कहा है ना कि जिसकी 2 बूंद है कौसरो सलसबील, जिसकी 2 बूंद है कौसरो। काश आपको कुछ शेर व सुखन से दिलचस्पी होती तो फिर मैं आपको बताता कि बात क्या हो रही है। जिसकी 2 बूंद है कौसरो, सिर्फ 2 बूंद। हजरत बाकी कितना है? कहने लगे बताते हैं, जिसकी 2 बूंद है कौसरो सलसबील है वो रहमत का दरिया हमारा नबी, और जिनके कदमों का धोवन है आबे हयात। बचा जो कदमों के उनका धोवन बना वो जन्नत का रंग रोगन। जिनके कदमों का धोवन है, मारूफ शायर थे और अच्छा लिखते थे। कहने लगे मैं हक रखता हूं थोड़ा तबसरा कर सकूं। कहने लगे यार इतनी दूर ले गए बात कि जिसके कदमों का धोवन है आबे हयात,
ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی سب سے اولا والا، ہمارا نبی اور سب سے بالا والا، لامکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے ہر مکان کا اجالا۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں سبق دیا حضور سے محبت کرو۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بھی عرض کروں، محبت میں نرے نعرے نہیں لگتے، ناراض نہیں ہونا آپ نے، محبت میں تانے بھی ملتے ہیں، لوگ باتیں بھی کرتے ہیں، لوگ پھپتیاں بھی کستے ہیں، پھول بھی پھینکتے ہیں، اور کبھی کبھی ایک آدھا روڑا بھی کھانا پڑ جاتا ہے، زیادہ نہیں ایک آدھا روڑا بھی۔ لیکن قرآن مجید نے کہا وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ، فرمایا رب کے بندے ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ۔ سب سے زیادہ میرے اعلیٰ حضرت پہ لکھا گیا، ایک ایک رسالے پہ پوری پی ایچ ڈی ہو گئی۔ لوگ حیران ہو گئے کہ اتنا بڑا آدمی، اتنا بڑا شخص، لیکن کچھ تانے بھی ملے۔ کچھ لوگوں کو محبت رسول کے ذائقے نہیں بھاتے۔ میں شروع میں نا ایک میلاد کی محفل سے نکل رہا تھا، 2-3 دوست میرے ساتھ تھے، تو جانتا نہیں تھا کوئی بھی، تو ایک نوجوان نے پھپتی کسی کہنے لگے وہ ملادیے جا رہے ہیں نا، ملادیے ہماری پنجاب کی بولی ہے نا۔ تو میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ ڈر گیا۔ ڈر اس لیے گیا کہ ہم 4 تھے، وہ اکیلا تھا، وہ ڈر گیا کہ پتہ نہیں اب کیا کریں گے وہ، تو کہنے لگا ملادیے جا رہے ہیں۔ تو میں نے اس کے قریب جا کے کہا کیا کہا ہے؟ تو کہنے لگا نہیں میں اور کوئی گل کر رہا تھا۔ میں کہا تو ڈر نہ، تو ایک دفعہ اور کہے تجھے پتہ ہے تو نے مجھے کہا کیا؟ جے کر یار دے نام دا ملے میڑا انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، جے کر یار دے نام دی ملے سولی پھر او دا چھوٹا چھوٹ لئیے پیچھے ہٹیے نا۔ وہ تو نے تانا کیا دیا ہے کہ ہم حضور کا میلاد پڑھتے ہیں؟ تو کہہ تو صحیح 2-4 دفعہ اور کہہ تو صحیح۔ تجھے پتہ نہیں کہ اس میں ہماری فضیلت کتنی؟ ہم کوئی کسی سیاسی لیڈر کے نعرے نہیں لگاتے، ہو سکتا ہے 2 جملے ہمیں کہنے آتے ہوں پر کبھی کسی دنیا دار کی تعریف نہیں کی، ہو سکتا ہے ہم کچھ لکھنے کا، کہنے کا، بولنے کا، کوئی 2 جملے کہنے کا ہمیں موقع ملتا رہتا ہو، لیکن کبھی کسی اور کی تعریف نہیں کی۔ پر میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں ساری محمد پکیندے گزر گئی۔ یہ ہمارا شرف ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا شرف یہ ہے کہ میں مدینے والے محبوب کا نعت خواہ ہوں۔ داغ دہلوی نے کہا تھا مولوی ہو کے شعر و شاعری، تو اقبال نے بھی کہا مولانا حسن رضا سے کہ کوئی تازہ کلام لکھوا کے لانا اعلیٰ حضرت سے، کیونکہ یہ جب آپ بولتے رہتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں تو اس میں نا نکھار آتا رہتا ہے، کوئی تازہ کلام۔ تو اعلیٰ حضرت سے عرض کی تو کہا یہ ایسے تو آتا نہیں۔ رات پہلے درود و سلام عرض کیا، پھر قلم اٹھائی۔ بے چین اور پریشان لوگوں کے لیے فاضل بریلوی نے نسخہ بھی دیا، کہا ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں۔ جون سا بھی دکھ ہے نا، کسی قسم کا بھی، بس حضور کو یاد کرو، رات سرکار کی نعت سن کے سو جایا کرو۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، وہ جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے، دریا اس کی طرف بند ہی کھول دیا دریا کا۔ کہہ لینا دو نا، میں اپنی بولی میں کہہ لیں، حضور فرمایا لے تو پھر موجاں کر، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ ابھی مقطع لکھنا تھا کہ وہ ٹرین کا وقت آ گیا، مولانا حسن استاد زمن نے پکڑا، وہ آپ سے کلام اور لے گئے، تو داغ دہلوی بھی بڑا کمال آدمی تھا، وہ کہا کرتا تھا کہ ہیرے کی پتی، کیا شعر ہے، ہیرے کی پتی سے کٹ سکتا ہے، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر،
फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पे कलामे नर्म नाजक बेअसर। वो बड़ा फन का आदमी था। उसने जब फाजिल बरेलवी का ये कलाम पढ़ा तो मौलाना हसन फरमाते हैं कभी नात लेके इधर चला जाए, कभी इधर चला जाए, कभी उठ जाए, कभी बैठ जाए। तो कहा क्या हो गया? कहने लगे सच बताओ, ये फतवा लिखने वाले मौलाना ने लिखा है, ये उन्होंने लिखा है जिनके बारे में माज अल्लाह कुछ लोग शिद्दत का शिकवा करते हैं। कहा उनसे कहना इस फकीर का मक्ता रख लें अगर कबूल हो तो मुल्के सुखन की शाही, तुमको रजा मुसल्लम जिस समता गए हो सिक्के बिठा दिए हैं वो पहरेदार रहे हैं। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, हमें क्या हमें तो अब सिर्फ दावत दीन देनी है। हमारे लिए तो सारी चीजें हमारे बुजुर्गों ने तय कर। मैं बड़ी खुशी से सुन रहा था हजरत शेख मुहक्किक रहमतुल्लाह अलैह का नाम, हजरत मुजद्दद व मुनव्वर अल फसानी का नाम, हजरत हाफिज अब्दुल करीम साहब का नाम, हजरत पीर मेहर अली शाह साहब गोलड़वी का नाम, आला हजरत बरेलवी का नाम। हमारे नजरियात तय है, अब हमें कुछ तय नहीं करना, हमारे लिए सारा कुछ तय है। हजरत अबू बकर सिद्दीक से लेकर जनाब सैयदना अमीर माविया तक रदी अल्लाह ताला अन्हु, और हुजूर की औलाद पाक के बारे में कहा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। खानका पे बैठे हो, बस यकीन लेके जाना, यकीन के साथ जिंदा रहना, यकीन वालों के साथ वक्त गुजारना। जिंदगी में तहकीक के नाम पर तखरीब के रास्ते पे कभी न चलना। दीन की चीज़ें तय हैं, उसमें मज़ीद हमें उलझ कर आने वाली नस्ल को मज़ीद खराबियों का शिकार नहीं करना। बस इन्हीं रस्तों पर अपने लोगों की तरबियत करनी है। आखिरी बात और फिर बात ख़त्म। मैं अगर 20 करामतें सुनाऊँ ना अपने पीर साहब की घर जाके, और 20 फ़ज़ाइल सुनाऊँ अपने उस्ताद साहब के घर जाके, लेकिन अगर अपनी अहलिया के साथ मेरी ज़ुबान तल्ख होगी ना तो मुझे कहेगी ये सिखाया तुम्हें तेरे पीर साहब ने, ये सबक देते हैं उस्ताद साहब। आप और मैं ना माने, लेकिन बहरहाल हम अपनी खानका के अपने इदारे के नुमाइंदे होते हैं। हमें देखकर सुनकर लोग कहते हैं ये फलां जगह आता जाता है। हम अपनी खानकाहों के नुमाइंदे हैं। हमें अपना अखलाक, अपना किरदार, बिलखुसूस लेन देन के मामलात, ज़िंदगी में एक दूसरे के साथ अपने रवैये इतने अच्छे करने हैं कि कोई हमसे कहे कि मियाँ ये खैर तुमने कहाँ से पाई है, तो हम कहें आजा मेरे साथ, देखा है जो कुछ मैंने औरों को भी दिखला दे, आ मेरे साथ मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊँ, इन्होंने ये मुझे सारा कुछ सिखाया है। अब हमें बदल जाना चाहिए। तकरीरें बड़ी सुनी, वाज बड़े सुने, नसीहतें बड़ी सुनी, ज़माने बीत गए। अब हमें पलटना चाहिए खैर की तरफ। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ ये आस्ताना नूर हमेशा कायम रहे, रौनकें हमेशा बहाल रहें। अल्लाह ताला हमारी हाज़रियों को कबूलियत का दर्जा नसीब करे। आखिर दावा।